السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میرا سوال یہ تھا، اگر چور چوری کرے تو اس کی اصلاح کی جائے کہ ہاتھ قلم کیے جائے، اور زانی زنا کرے تو اس کی اصلاح کی جائے کہ سنسار کیا جائے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ چور چوری کرے تو کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور زانی زنا کرے تو اس کی اصلاح کی جائے یا اسے سنسار کیا جائے؟ اس معاملے میں دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلا، اگر چور نے چوری کی اور حکومت تک پہنچ گیا تو ہاتھ کاٹے جائے، اور اگر چور نے چوری کی اور آپ کو پتہ ہے تو اصلاح کی جائے، چونکہ آپ حکومت نہیں، حاکم نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے کسی کی یمنی چادر چرا لی، جس چادر کی قیمت کی مقدار اتنی تھی جس کے وجہ سے وہ چوری کے زمرے میں۔ دیکھیں اسلام میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو بس چاکلیٹ بھی چرائے تو بچے نے ہاتھ کاٹ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک سرٹن لیول ہوتا ہے جو زمین زمانے کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مقدار تھی اس کے اعتبار سے ایک یمنی چادر تھی جو اس قیمت کی تھی جس قیمت پر ہاتھ کاٹا جائے۔ ایک صحابی نے اس شخص کو پکڑا اور لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اللہ کے رسول، اس نے یہ یمنی چادر میری چرائی۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھوائی، قیمت اس مقدار کی تھی جس مقدار پر سزا دی جائے۔ آپ نے کہا اس کے ہاتھ کاٹا جائے۔ اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ آپ نے کہا، میرے پاس لانے سے پہلے تو معاف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حکومت کے پاس آنے کے بعد معافی اب نہیں دی جا سکتی ہے، ورنہ پھر حکومت اور جو ہے قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہیں گی ایسا معافی اگر دے دی جائے۔ پھر سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ نے کہا نہیں، اب تو ایکسیکیوشن کیا جائے گا۔ اگر تمہیں معاف کرنا تھا پہلے اصلاح کر کے معاف کر، تم لائے کیوں میرے پاس تک، اتھارٹی تک بات کیوں لائی گئی؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اگر چور چوری کرتا ہے اور آپ کی کوئی چیز چورا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اصلاح کریں اور معاف کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی تک پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا اگر آپ اپنے طرف سے سوال کریں ہاتھ کاٹوں یا اس کی اصلاح کروں تو آپ اصلاح کر سکتے، چونکہ ہاتھ صرف حاکم کاٹ سکتا ہے، قاضی سزا سنائیں گا، اور پوری حکومتی اعتبار سے سزا ہوتی ہے۔ اسلامی سزائیں ہم لوگ مل کر آپس میں نہیں دے سکتے ہیں، اس کا پورا سسٹم ہوتا ہے جوڈیشری کا جس کے تحت ہوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کسی نے زنا کیا ہو، اسلامی حکومت تو یہاں ہے نہیں، بہت سی جگہ ہے بھی تو وہاں یہ سزا دی نہیں جاتی ہے نا۔ تو بہرحال پھر اب میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو اللہ اپنے رب سے توبہ کرے، اس لیے کہ وہ عمل جو ہے اس نے کیا ہے وہ اس کے رب کے اور اس کے بیچ میں ہے، وہ سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ لیکن بہرحال اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ گناہوں کی ہم اجازت دے رہے ہیں کہ انسان کرتا رہے، لیکن سچی توبہ ہو تو اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو ہے سنسار کر دیجئے، مجھ پہ حد قائم کیجئے، میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، جب وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچا تھا، وہ بولتے ہوئے آپ نے کہا، جو گناہ تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں ہے تو یہاں کیوں لا رہا ہے؟ معافی مانگ لے پھر اللہ سے، چونکہ جب کورٹ آف لا میں بات آئیں گی تو سزا ہی ملنے والی پھر، ٹھیک ہے؟ تیرے رب کے اور تیرے بیچ میں تھا، توبہ کر لیتا۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے اگر وہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ لے، میں نے زنا کیا کروں، تو ہم تو یہی کہیں گے توبہ کرو اور اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائے۔ چور نے کہا میں نے چوری کی، چاہے وہ میرے گھر میں ہو سکتا ہے کسی اور کی، میں کہوں گا اصلاح کرو، اپنی چیز کو واپس لوٹا دو لے جا کر، اور آئندہ یہ چیز کو کبھی مت کرنا ہی ہو سکتا۔ حکومتی لیول پر جب بات جائیں گے تو پھر اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، اور اگر وہ زنا اس کا ثابت ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو اسے سنسار بھی کیا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال